جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں وہ انہیں کھولنے والا ہے۔ جو مشکلیں تمہیں بڑی لگ رہی ہیں وہ ان کا حل کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں وہ ہم پر اپنی رحمت اور ہدایت کے راستے بھی کھولنے والا ہے تاکہ اس کی حکمتوں کو ہم جان سکیں۔ بس تمہیں اپنے اللہ پر یقین رکھنا ہے، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنی ہے تاکہ تمہارے گناہ تمہارے رب الفاتحہ کے فیصلوں کے درمیان حائل نہ ہوں۔ ہر حال میں بس اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ کے آگے کیا گیا سجدہ تمہارے ہر مسئلے کو سلجھا دے گا۔ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو، اب اپنے اللہ کے معجزے کا انتظار کرو اور یقین رکھو تمہارا اللہ بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے اور بہت جلد اللہ تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اور پھر ایک وقت آئے گا جب آپ سمجھ جائیں گے کہ جو دروازے آپ کے لیے بند ہو گئے تھے ان کا بند ہونا کتنا ضروری تھا، اور پھر آپ ان بند دروازوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ نے جن راہوں پر ہمارے لیے ایسے اسباب بنا دیے تھے جن کی وجہ سے ہمیں واپس لوٹنا پڑا، وہ اسباب اسی لیے تھے کیونکہ اگر ہم ان راہوں پر نکل جاتے تو گہری خائی میں گر جاتے۔ وہ سفر جو پورا نہیں ہو سکا اس کے ادھورا رہنے میں ہی ہماری حفاظت تھی، اور انسان برائی کا اس طرح طالب بنتا ہے جس طرح اس کو بلائی کا طالب بننا چاہیے، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ آپ کا صبر اس چیز کو لے کر آزمایا جائے گا جس کے لیے آپ کا دل تڑپتا ہے، اور دیکھا جائے گا کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے، اس چیز سے جو آپ کو چاہیے یا پھر اللہ سے۔ اور جب کبھی ایسے حالات بن جائیں کہ کسی ایک کو چننا پڑے تو بغیر دیر کیے اپنے رب کو چننا، اور اپنے رب کو چنتے ہوئے اس چیز سے بھی نیازی اختیار کر لینا جو دل چاہتا ہے۔ ایسے آپ اپنے صبر کی آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کہ پھر اللہ آپ کو وہی چیز آپ کا اجر بنا کر واپس لوٹا دے جو آپ کے دل میں تھی۔ اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ چلیے اٹھیے، مضبوط بنیے نا۔ آپ کو بس آپ کے رب کی باتیں رلائیں، لوگوں کی نہیں۔ جب رب کی راہ پر چلتے ہیں تو دل بڑا کرتے ہیں، ڈیٹھ بنتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھتے ہیں، انہیں دل پر نہیں لیتے۔ اور وہ وقت بھی تھا جب آپ سوچتے تھے کہ بس اب سب ختم ہو جانا ہے، جب آپ اتنی تکلیف میں تھے کہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے، لیکن دیکھیے آپ آج یہاں ہیں تو کون ہے جو آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہے؟ آپ کا وہی رب جس نے آپ کی حفاظت کی، آپ کا الرزاق رب جس نے آپ کو تکلیفوں سے نکلنے کے لیے راستے مہیا کیے۔ زندگی جتنی بھی مشکل ہو جائے آپ کا اللہ ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو ہر مشکل سے نکال لے گا۔ جیسے سبھی وقت گزر گئے ویسے ہی یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ ہر چیز آپ کے اور اللہ کے تعلق کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ساری کہانی تو بس آپ کی اور آپ کے رب کی ہے۔ دوسرے لوگ تو بس مہمان اداکار ہیں، مگر جب ہم اللہ کی نعمتوں کو اپنے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں استعمال کرتے تو ان نعمتوں کو زوال آ جاتا ہے، وہ آپ سے واپس لے لی جاتی ہیں۔ اور سنو، امید نہ چھوڑو، شاید اگلی دعا کے بعد اللہ کن کر دے اور تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ اور جب آپ کو لگے اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش یہاں سے برداشت زیادہ ہو جاتی ہے، وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دباؤ میں مانگ لی ہے، اب باقی کا کام اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے جو اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ملتا ہے، بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اگر سب کچھ الٹا ہو رہا ہے زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جہاں حالات برداشت سے باہر ہو جائیں وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دن بھی دور نہیں ہے جب تمہاری دعائیں کن فیکن کے رنگ میں رنگ دی جائیں گی اور تم خوشی کے آنسو روتے ہوئے دنیا والوں سے کہو گے اللہ کا شکر ہے کہ تم نے ہمت نہیں ہاری اور دعائیں جاری رکھیں اور اپنی من پسند منزل کو پا لیا انشاءاللہ۔ اور سنو، میں نے سچ میں صبر کو پل بھر میں معجزوں میں بدلتے دیکھا ہے۔ سنو، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔
اور پانی سے بھرا میرا قلب مجھے پرسکون نہیں رہنے دیتا، جو ہلتا ہی رہے وہ کسی سے جیتے گا کیسے؟ ایک ذرا سا خیال ہی تو کافی ہے بڑی بڑی لہریں پیدا کرنے کے لیے۔ اور سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، اور نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو۔ اگرچہ دینے میں کچھ دیر ہو رہی ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اور لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو بھٹک گیا تھا میں۔ اور زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پہ ہوتی ہے۔ دعا کیجئے، دعا لیجئے اور دعا دیجئے۔ میری دعا ہے کہ رب کریم آپ کی خوبصورت زندگی کو دین اور دنیا کی تمام خوشیوں سے مالا مال کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اور بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ تم تک لے کر آئے گا۔ اور کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نا تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچئے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ اور یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا برنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ اور دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی، اور تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں۔ اور تمہارا رب مہربان رب ہے، اب مزید کچھ مت سوچنا۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے تمہیں آزاد کر دے گا۔